وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ ہر طرح کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے کہ جس نے ہم سب کو دنیا کی سب سے مثالی اور دنیا کی سب سے اچھی تہذیب سے نوازا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین پر جینے والی جتنی قومیں ہیں ساری قوموں میں مسلمان ایک قوم کی حیثیت سے زندگی گزاریں، ایسا نمونہ اور ایسا ضابطۂ حیات ہم سب کو عطا فرمایا۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی چند آیتیں تلاوت کی۔ ان میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بندے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو یہ دعا بھی کرے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ نصیب فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ نصیب فرما جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا لے جن لوگوں پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو سیدھے راستے سے بہک گئے، گمراہ ہو گئے۔ یہ سورہ فاتحہ کی چند آیتیں تھیں، اور آپ سب کو معلوم ہے قرآن مجید کے 114 سورتوں میں سب سے فضیلت والی سورت سورہ فاتحہ ہے، اور انسان کی زندگی کی کوئی بھی نماز ہو سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہم دن میں 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور 5 وقتہ نمازوں میں کم سے کم ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت 17 مرتبہ کرتے ہیں، اور جب سورہ فاتحہ کی تلاوت دن میں ہم کم سے کم 17 مرتبہ کرتے ہیں تو گویا کہ 17 مرتبہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ نیک لوگوں کے راستے پر چلانا اور برے لوگوں کے راستے پر چلنے سے ہماری حفاظت فرمانا۔ غیر المغضوب علیہم، مغضوب علیہم کون ہیں؟ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد قوم یہود ہے۔ ضالین سے مراد کون ہے؟ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ ضالین سے مراد قوم نصارہ ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قوم یہود اور قوم نصارہ ہم دن میں، ہر مہینے میں، ہر ہفتے میں، بلکہ دن کی ہر گھڑی میں جب سورہ فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں تو حقیقت میں اللہ رب العالمین سے التجا کرتے ہیں، اے اللہ قوم یہود اور قوم نصارہ کی روش سے ہماری حفاظت فرمانا۔ جس راستے پر چل کر یہ گمراہی کے شکار ہوئے، جس راستے پر چل کر یہ بے رہ روی کے شکار ہوئے، اور جس راستے پر چل کر یہ بھٹک گئے، پروردگارہ ایسے راستے سے ہماری حفاظت فرمانا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہود و نصارہ کی تقلید کا انجام کتنا بدترین ہو سکتا ہے جب اللہ رب العالمین نے ہمیں سورہ فاتحہ کی دعاؤں میں ایک دعا یہ سکھائی ہے۔ قوم یہود اور قوم نصارہ یہ دنیا کی سب سے بدترین قوموں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبیوں کی قاتل قومیں ہیں، یہ داعی اور مبلغوں کی قاتل قومیں ہیں، یہ اللہ کی غدار قومیں ہیں، یہ اللہ کی باغی قومیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کرنے والی قومیں ہیں، اور یہ اللہ کی دشمن قومیں ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، اے اللہ پر ایمان رکھنے والو، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والو، یہود و نصارہ سے دوستی مت رچاؤ، یہود و نصارہ سے دوستانہ تعلق مت رکھو، اس لیے کہ ان میں سے بعض کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ معلوم ہوا اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرنا یہ ایمان کے منافی ہے، اللہ کے غدار اور باغی قوموں سے دوستی کرنا یہ اپنے ایمان کو ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں۔ الولاء والبراء کا جو معاملہ ہے، ہم تعلقات رکھ سکتے ہیں، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں، لیکن ان کے
محبت کو دل میں جگہ نہیں دے سکتے، ان سے دوستانہ تعلقات قائم نہیں کر سکتے۔ اللہ نے دھمکی دی جو ان سے دوستانہ تعلقات قائم کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ حضرات، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قوموں کے ساتھ قوم یہود اور قوم نصارہ سے بھی پالا پڑا۔ اور آپ جب تاریخ دیکھیں گے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قوم یہود اور قوم نصارہ کو کبھی اہل کتاب سے یاد کیا، اس لیے کہ یہ کتاب اللہ کی پیروکار قوم تھی۔ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات، عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب انجیل ان کی پیروکار قوم تھی، اس لیے انہیں اہل کتاب کہا گیا۔ اور کہیں کہیں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے بھی انہیں یاد کیا ہے، ان کی جہاں مذمت بیان فرمائی انہیں بنی اسرائیل کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسرائیل نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ، جیسے عربی زبان میں عبداللہ کہتے ہیں ہم، اور عبداللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ، ایسے ہی عبرانی زبان کا لفظ اسرائیل اس کا معنی ہوتا ہے عبداللہ۔ یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل، آپ کے بعد آپ کی جو نسلیں آئیں انہیں کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ اور یہ بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام کے نبی بنائے جانے سے پہلے تک ایک ہی قوم تھی۔ بنی اسرائیل ایک ہی قوم تھی، اہل کتاب ایک ہی قوم تھی، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، پھر یہ بنی اسرائیل دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی جنہیں ہم عیسائی کہتے ہیں، مسیحی کہتے ہیں، کرسچن کہتے ہیں اور نصارہ کہتے ہیں، اور دوسرا دھڑا جنہیں یہود کہتے ہیں، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کی نسل میں ایک شخص تھا جس کا نام یہودا تھا، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے قوم یہود کو یہود کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بنی اسرائیل دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی، گرچہ یہ عقیدے کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی، لیکن مسلمانوں کے خلاف دشمنیاں رچانے میں، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے میں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے میں یہ ہمیشہ ایک جٹ رہتے ہیں، ایک ساتھ اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں مسلمانوں کے خلاف، ان میں سے بعض دوست ہیں مسلمانوں کے خلاف پلاننگ بنانے میں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے میں۔ تو حضرات معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل یہ دراصل ایک قوم تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد یہ دو قومیں میں پھیل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد آپ نے بہت ساری تعلیمات دی، ان تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ دی، بلکہ آپ نے پیشن گوئی دی تھی کہ آئندہ زمانے میں ایسا ہوگا۔ کیا پیشن گوئی دی تھی؟ آپ نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ، آپ نے فرمایا کہ تم ضرور بالضرور اپنے سے پہلے والے لوگوں کی نقالی کرو گے اور تقلید کرو گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا یہود و نصارہ کی ہم تقلید کریں گے؟ آپ نے فرمایا فمن، ان کی نہیں تو اور پھر کس کی؟ آپ نے یہاں پر ایک مثال بھی دی، جس طرح بجو نامی صحرا میں جینے والا جانور بل میں زندگی گزارتا ہے، اگر یہ قوم یہود و نصارہ یہ بجو کے سوراخ میں گھس جائیں جس کا بل اور جس کا سرنگ کے انتہائی تاریک ہوتا ہے اور اتنا انتہائی چھوٹا ہوتا ہے اور انتہائی بدبودار ہوتا ہے، اگر یہ قوم اس بل میں بھی گھس جائے، مسلمانوں تم ان کی نقالی کرنے میں، ان کی تقلید کرنے میں اس بل میں بھی گھس جاؤ گے۔ معقول نامعقول، حرام حلال، جائز ناجائز، صحیح غلط، اس کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، بس ان کی طرف سے یہ فیشن آیا تم اپنا لوگے، ان کی طرف سے یہ طریقہ آ گیا تم اپنا لوگے، ان کی طرف سے لباس آیا تم اپنا لوگے، ان کی طرف سے یہ تھیوری آ گئی تم اپنا لوگے، تمہارے اندر معقول نامعقول کی کوئی تمیز باقی نہیں رہے گی، بس تم ان کی نقالی کرنے میں، انگریزوں کی تقلید کرنے میں اپنے لیے باعث شرف و افتخار سمجھو گے۔ آپ نے پیشن گوئی دی تھی، لیکن زمانے نے بتلا دیا،
زمانے نے بتلا دیا کہ آپ کی وہ پیشن گوئی بس پیشن گوئی نہ رہی، بلکہ آپ کی پیشن گوئی وہ صبح صادق کی طرح پوری طرح نمودار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور سچی حقیقت بن کر نظر آ رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں کن کن انداز میں ہم یہود و نصارہ کی روش پر چل رہے ہیں اور یہود و نصارہ کی تقلید کر رہے ہیں۔ بہت سارے مظاہر ہیں، ان بہت سارے مظاہر میں چند مظاہر کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا کہ کس طرح بے رہ روی کی ڈگر پر ہم چل رہے ہیں یہود و نصارہ کی روش کو اختیار کرتے ہوئے۔ جہاں تک عقیدے کی بات ہے، عقائد سے لے کر معاشرت تک مسلمان ہر میدان میں ان کی تقلید کر رہے ہیں۔ جہاں تک عقیدے کی بات ہے، قرآن نے بیان فرمایا تھا قوم یہود و نصارہ کا عقیدہ، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور کرسچن اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ بن مریم اللہ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے بندوں کو، اللہ کے نبیوں کو اور اللہ کے رسولوں کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور بسا اوقات ان کو ابدیت کے مقام سے اٹھا کر، بشریت کے مقام سے اٹھا کر انہیں الوہیت کے مقام پر رکھ دیا کہ جب بہت سارے یہود اور بہت سارے نصارہ کا یہ عقیدہ ہے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسیٰ اللہ کے بیٹے، بلکہ اللہ ہی عیسیٰ ہے، نعوذ باللہ۔ اور اس روش پر چلتے ہوئے مسلمانوں کے ایک طبقے کے اندر غلو کا کیسا مزاج آیا دیکھیے آپ، کہ مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے اللہ کے رسول کو وہ انسان ماننے سے انکاری ہے، اللہ کے رسول کو بشر نہیں مانتا، اور جب اللہ کے رسول کو بشر کہتے ہیں تو ہمیں گستاخ کہا جاتا ہے، ہمیں غدار کہا جاتا ہے، ہمیں گستاخ کہا جاتا ہے۔ اور کہنے والے نے یہاں تک کہا وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ۔ یعنی جو اللہ تھا عرش پر مستوی ہو کر، وہی اللہ مصطفیٰ ہو کر اترا مدینے میں۔ یہ یہودیوں کی روش، یہ قوم نصارہ کی روش، انہوں نے دین میں جیسے غلو کے مظاہر اور جیسے بگاڑ کی شکلیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، امت مسلمہ کے اندر بھی وہی غلو اور بگاڑ کی شکلیں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے ان کی بگاڑ کی ایک شکل یہ بھی ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ یہود و نصارہ نے اپنے درویشوں، اپنے علماء، اپنے ولیوں اور اپنے بزرگوں کی شان میں یہ انہوں نے غلو کیا کہ انہیں اللہ کا مقام انہیں دے دیا، اللہ کو چھوڑ کر ان کو انہوں نے رب بنا لیا۔ عدی بن حاتم اللہ کے رسول کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایسا تو ہمارے مذہب میں نہیں پا جاتا، ہم نے کبھی اپنے ولیوں، اپنے علماء اور اپنے مشائخ کو کبھی رب نہیں بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ایسا نہیں ہے؟ ان کی جو چیزیں حلال انہوں نے کہا تم نے اس کو حلال سمجھ لیا، جبکہ تورات اور انجیل کے مطابق وہ حرام تھی، اور ان کے کہے ہوئے کے مطابق جو چیزیں حرام تھی انہوں نے حلال کر لیا، کہ ایسا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہاں ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا یہی تو ہے ان کی عبادت کرنا، یہی تو ہے ان کو رب بنانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا حلال و حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ اگر یہ اختیار ہم کسی عالم کو دیتے ہیں، ہم یہ اختیار کسی مولوی کو دیتے ہیں، یہ اختیار کسی امام کو دیتے ہیں، یہ اختیار کسی بزرگ کو دیتے ہیں، یہ اختیار کسی پیر کو دیتے ہیں، گویا کہ ہم نے اس کو رب بنا دیا۔ اور آج یہ کتنی بڑی آفت کی شکل میں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، جہاں پر پیر اور مرید کا سلسلہ چلتا ہے، جہاں تصوف سے تعلق رکھنے والے لوگ، بیعت سے تعلق رکھنے والے لوگ، اس طرح کا ان کا مزاج ہے، اپنے پیر سے بڑھ کر وہ کسی کی سننا ہی نہیں چاہتے۔ آپ ہزار دلیلیں ان کے سامنے رکھو، آپ ہزار سنتیں ان کے سامنے رکھو، ان کے پیر نے جو کہا بس وہی حرف اول اور وہی حرف آخر ہے۔ یہ ان شکلوں میں سے ایک شکل ہے جن شکلوں کو یہود و نصارہ نے اختیار کیا ہوا تھا۔ اسی طرح سے حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے آخری ایام میں ایک بات ارشاد فرمائی تھی، زندگی کے آخری ایام ہوں، زندگی کی چند سانسیں بچی ہوئی ہوں، چند ساعتیں باقی ہوں، انسان کو کیا فکر ہوتی ہے؟ میری اولاد، میرے گھر بار، میرے بچے، میری پراپرٹی، ان کا کیا ہوگا؟ انسان کو اس بات کی فکر ہوتی ہے،
لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت کر رہے تھے، آپ کو ان سب چیزوں سے بالا تر ہو کر آپ کو اپنی امت کے عقیدے کی بڑی تڑپ تھی اور بڑی فکر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ فرما رہے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو نصارہ پر۔ آپ رحمت کا پیغام لے کر آئے تھے، آپ سراپا رحمت تھے، اس کے باوجود آپ لعنت کی بد دعا کر رہے یہودیوں پر نصرانیوں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو، اپنے بزرگوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں آپ اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس لیے فرما رہے تھے یحذر ما صنعوا، آپ اپنی امت کو آگاہ کر رہے تھے میری امت میں فتنہ آنے والا ہے، قبر پرستی کا فتنہ آنے والا ہے، مزار پرستی کا فتنہ آنے والا ہے، اولیاء پرستی کا فتنہ آنے والا ہے۔ لہٰذا اس فتنے کے آنے سے پہلے آپ آگاہ فرما رہے تھے لوگوں بچو ان خرابیوں سے جن خرابیوں کی شکار یہود و نصارہ ہو گئی، لوگوں بچو ان گمراہیوں سے جن گمراہیوں کی دلدل میں یہود و نصارہ پھنس گئی۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں سے مظاہر دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اکثر مساجد میں آپ کو قبریں نظر آئیں گی۔ مساجد کا تعلق قبروں سے جوڑ دیا گیا، قبروں کا تعلق مساجد سے جوڑ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس فتنے کا سب سے بڑا خدشہ تھا وہی فتنے آج در آ رہے ہیں، اور وہی فتنے آج مبنی بر حقیقت ہو کر ثابت ہو رہے ہیں۔ حضرات، یہود و نصارہ نے جو غلطیاں اپنی زندگیوں میں کی، انہی غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ اعجاب بالنفس کی شکار تھی، خود پسندی، نفس کے غرور میں مبتلا یہ قوم تھی۔ اس لیے وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے چہیتے بندے ہیں، ہمیں اللہ جہنم میں نہیں داخل فرمائے گا۔ اگر ہم جہنم میں داخل بھی ہو جائیں 40 دن جہنم میں رہیں گے، اس لیے کہ 40 دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی، اس کے بعد تو جہنم سے نکلنا ہی نکلنا ہے۔ یہ نفس کا غرور، یہ خود پسندی، یہ غلط فہمی انہوں نے اپنے اندر پال رکھی ہوئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرما کر امت مسلمہ کو کوڈ کیا کہ مسلمانوں تمہارے اندر یہ فتنہ نہیں آنا چاہیے، یہ نفس کا غرور تمہارے اندر نہیں آنا چاہیے، یہ غلط فہمی تمہارے اندر پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ زندگی میں چاہے جتنی غلط کاریاں کر لو، جتنی چاہے عیاشیاں کر لو، جتنے چاہے گناہ کر لو، فلاں کا دامن پکڑ لو پار ہو جاؤ گے، فلاں کا دامن تھام لو جنت کے حقدار ہو جاؤ گے، تم بخش دیے جاؤ گے۔ اس نفس کے غرور میں کبھی مبتلا نہیں ہونا، اس لیے کہ قوم یہود و نصارہ اس نفس کے غرور میں مبتلا تھی، اللہ رب العالمین نے متنبہ فرمایا۔ اسی طرح سے قوم یہود و نصارہ کی ایک غلط روش یہ بھی تھی کہ ان کی زندگیوں میں تعصب پایا جاتا تھا، تعصب پرستی ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ تعصب پرستی، میں ہی صحیح، چاہے سامنے والا کتنے ہی حق ہونے میرے باطل ہونے کی دلائل پیش کرے، لیکن میں صحیح، میرا مسلک صحیح، میرا مذہب صحیح، اس کو کہتے ہیں تعصب پرستی۔ اور یہ قوم یہود و نصارہ کے اندر پائی جاتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، نصارہ نے کہا یہودی حق پر نہیں، اور یہودیوں نے کہا کہ نصارہ حق پر نہیں۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ، اور اللہ تعالیٰ نے کہا صورتحال یہ ہے دونوں کے پاس بھی کتاب الہی ہے، اور دونوں ہی کتابوں کا مطالعہ کرتے، اور دونوں کو بھی معلوم ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ اس کے باوجود تعصب پرستی کا یہ مزاج ان کے اندر ہے، حق معلوم ہونے کے باوجود، حق آنے کے باوجود اپنی تعصب پرستی پر اڑے ہوئے ہیں، اور اپنی پرانی مسلک پرستی پر اڑے ہوئے ہیں، اور اپنی تقلید پرستی پر اڑے ہوئے ہیں۔ اور آج امت مسلمہ کے بہت سارے مسلمان اسی مسلک پرستی اور تعصب پرستی میں مبتلا ہیں۔ اپنے امام سے بڑھ کر کوئی کسی کے قول کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے مسلک سے اوپر اٹھ کر کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کو دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، بس میرا امام جو کہے، میرا امام معصوم عن الخطا ہے۔ اس زمین پر اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم عن الخطا بنایا ہوا ہے۔
آپ کا پیغام ہی پیغام برحق ہے، آپ کی ہدایت ہی سچی ہدایت ہے، آپ کا راستہ ہی صحیح راستہ ہے، آپ کا طریقہ ہی صحیح طریقہ ہے، آپ کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے ہم سب کو۔ یہ تعصب پرستی یہ امت مسلمہ میں آئی ہے تو یہود و نصارہ کے راستے سے آئی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام یہ بھی دیا تھا، قوم بنو اسرائیل جو قومی سطح پر تباہ و برباد ہوئی، جو ذلیل و رسوا کی گئی، کیوں؟ آپ نے فرمایا انما ہلکت بنو اسرائیل حین اتخذها هذه نساؤهم۔ آپ نے اپنے سامنے کے بالوں کو تھاما، سامنے کے بالوں کو پکڑنے کے بعد آپ نے فرمایا قوم بنی اسرائیل جو قومی سطح پر تباہ و برباد ہوئی، اس کا ایک بنیادی ریزن یہ ہے کہ ان کی عورتوں میں ناجائز فیشن شروع ہو گئے تھے اور ناجائز اسباب زینت ان کی عورتوں نے اپنایا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ جو قوم بنی اسرائیل جس کو ساری دنیا پر فضیلت عطا کی گئی تھی، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ نے کہا تھا اس قوم کو قومی سطح پر اللہ رب العالمین نے بدحال کر کے رکھ دیا، اور ریزن اللہ کے رسول نے بتلایا اس لیے کہ ان کے عورتوں میں ناجائز فیشن کے اسباب شروع ہو چکے تھے۔ اور امت مسلمہ میں بھی آپ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، جب مسلم خواتین کمپنیوں میں کام کرنے والی، ہاسپٹلوں میں کام کرنے والی، ریسیپشن ہالوں میں کام کرنے والی، ہوائی اڈوں میں کام کرنے والی مسلم خواتین کس طرح اس فتنے میں مبتلا ہے اور قوم یہود و نصارہ کی روش پر چل رہی ہیں۔ اور اسی طرح سے ان کے بے رہ روی کا اور ایک مظہر یہ ہے، عربی زبان میں ایک مقولہ ہے الناس باللباس، الناس باللباس، انسان کی شناخت اس کے لباس سے ہے۔ لباس انسان کا آئینہ دار ہوتا ہے، لباس بتلاتا ہے کہ انسان کتنا مہذب ہے، اور لباس طے کرتا ہے کہ انسان کتنا غیر مہذب ہے۔ اور لباس کے معاملے میں کیا مرد کیا عورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی دی تھی خاص طور پر خواتین کے بارے میں، نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما۔ لوگوں بہت جلد آنے والا ہے وہ زمانہ جس زمانے کی خواتین لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آئے گی۔ انگریزوں کی نقالی کرتے ہوئے، یورپین کنٹری کی تقلید کرتے ہوئے آج خواتین کا لباس بالکل آدھا ہو گیا اور اتنا ٹائٹ ہو گیا یا پھر اتنا باریک ہو گیا جس کو دیکھ کر حیا بھی پیٹتی، اپنے آپ کو کوستی ہے، اور جس کو دیکھ کر شرم بھی شرمسار ہو جاتا ہے۔ یہ عورتوں کا معاملہ، اور مردوں کا معاملہ کیا کہیں؟ اسلام نے بتلایا کہ مرد کا جو سطر ہوتا ہے، مرد کی جو شرمگاہ ہوتی ہے، وہ ناف سے لے کر اس کے گھٹنے تک، اور انگریزوں کی تقلید کرتے ہوئے خاص طور پر نوجوان کیسے چھوٹے چھوٹے پینٹ پہنتے ہوئے ہم سب کو نظر آ رہے ہیں۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں دنیں دیکھ کر شرما یہود۔ الناس باللباس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا تھا ان هذه من لباس الكفار فلا تلبسها، زرد رنگ کا ڈریس ان کے آنکھ پر دیکھا تو فرمایا یہ کافروں کا لباس ہے، یہ غیر مسلموں کا لباس ہے، یہ یہود و نصارہ کا لباس ہے، اسے مت پہنو، اسے جلا دو، نکال دو، اس کو نکال دو، اس کو جلا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے معاملے میں بھی ان کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ کتنے نوجوان ایسے ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں جن کے ٹی شرٹ پر کسی غیر مسلم کھلاڑی کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، کسی فلم اسٹار کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، اور کیسی عجیب شکل و صورتوں والی ٹی شرٹ پہنتے ہیں، الامان والحفیظ۔ لہٰذا مسلمانوں یہ بات یاد رکھو، ہماری جو پہچان ہے وہ اسلامی تہذیب سے ہے، اسلامی اخلاق سے ہے، اسلامی کردار سے ہے اور اسلامی کلچر سے ہے۔ ہماری تہذیب کو لیتے ہوئے ہمیں ناز ہونا چاہیے۔ ارے دنیا کی تہذیبیں تو دنیا والوں نے بنائی ہوئی ہے، ہماری وہ تہذیب یہ ہے کہ آسمان سے اتاری گئی ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر سے ہماری تہذیب اتاری گئی، ساتوں آسمانوں کے اوپر سے ہمیں وہ کلچر عطا فرمایا گیا ہے جو دنیا کا سب سے بہترین کلچر ہے، اور اسلام بھی یہ چاہتا ہے ہمیں اپنے کلچر پر عمل کرتے ہوئے افتخار ہونا چاہیے،
ہمیں فخر ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ دوسروں کی تہذیب کو اپناتے ہوئے ہم غرور میں مبتلا ہو، غیروں کی تہذیب کو اپناتے ہوئے، ویسٹرن کلچر کو اپناتے ہوئے ہم نازاں اور فرحاں ہوتے ہوئے، یہ عقل کی پستی کی کتنی انتہا ہے، ہم سب اس پر غور و فکر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرات اور مسائل تو اور مسائل، گفتار کے انداز میں بول چال ہو، سلام و دعا ہو، گفتار ہو، لوگوں سے بات چیت کا معاملہ ہو، اس معاملے میں بھی اسلام کہتا ہے کہ تم یہود و نصارہ کی مشابہت مت کرو۔ لا تسلموا تسلیم الیہود والنصارى، لوگوں یہود و نصارہ کی طرح سلام نہ کرو۔ یہود و نصارہ ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتے ہیں، یہود و نصارہ سر کے اشارے سے سلام کرتے ہیں، لہٰذا یہود و نصارہ کے سلام کی طرح سلام نہ کرو، منہ کھول کر سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اسلام کا دیا ہوا تحیہ، یہ اسلام کا دیا ہوا سلام ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس طرح مشرکین دوسروں کے سامنے ادب کے مارے جھک کر سلام کرتے ہیں، ان کے سامنے جھک جاتے ہیں، انسان کے لیے لائق نہیں ہو کہ انسان کے سامنے جھکے۔ خالق ہے ہمارا، اس کا حق ہے اس کے سامنے جھکیں گے۔ ادب کے نام پر، احترام کے نام پر لوگوں کے سامنے جھکنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ حضرات، ہمارا جو ظاہر ہے اور ہمارا جو باطن ہے، دونوں میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ ظاہر میں جب ہم کسی کو فالو کرتے ہیں، بہت ممکن ہوتا ہے کہ باطن میں بھی ہم اسی کے فالوور بن جاتے ہیں۔ ظاہر میں جب ہم تقلید کرتے ہیں، باطن میں بھی ہم تقلید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ظاہر میں کسی کے فیشن کو اپنایا، کسی کی تہذیب کو اپنایا، باطن میں اس کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے غیروں کی تہذیب اور غیروں کا کلچر کو اپنانا ارتداد اور بے دینی کی سب سے بنیادی سیڑھی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو انسان جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی قوم کے ساتھ ہو جاتا ہے، وہ اسی قوم کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ہم غیروں کی تقلید کیوں کریں؟ ہم غیروں کی مشابہت کیوں کریں؟ ان کی مشابہت ہم کریں، ان کی تقلید ہم کریں، ان کی پیروی ہم کریں اور ان کو ہم فالو کریں، جو اپنے ماں باپ کو تو اولڈ ایج ہوم میں سلا کر آ جاتے ہیں اور اپنے بغلوں میں اپنے کتوں کو سلاتے ہیں۔ ایسی قوم کی ہم مشابہت کریں اور ایسی قوم کی ہم نقالی کریں، ہماری اخلاقی سطح اتنی بھی گر سکتی ہے کہ ہم اخلاقی اعتبار سے، کلچر اعتبار سے اتنے بھی گئے گزرے ہو سکتے ہیں۔ ہرگز نہیں مسلمانوں، ہماری تہذیب ہماری بہت بڑی شناخت ہے۔ ہماری تہذیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ أَحْسَنَ الْكِتَابِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسانوں، زمین پر جتنے طریقے پائے جاتے ہیں، سب سے بہترین طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ زمین پر جتنی تہذیبیں پائی جاتی ہیں، ساری تہذیبوں سب سے نمایاں تہذیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب ہے۔ لہٰذا اس تہذیب کے ہمیں علم بردار ہونا چاہیے، اس تہذیب کے ہمیں فالوور ہونا چاہیے۔ اور یہ جو مناسبت آ رہی ہے، اب دیکھیں 2024 ہم سے رخصت ہو رہا ہے انگریزی اعتبار سے، اور 2025 میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ دنیا کے وہ لوگ جن کا ایمان اس بات پر نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا ہے، وہ ایسی مناسبتوں پر خوشیاں مناتے ہیں، وہ ہر عیاشی کر گزرتے ہیں، شراب، کباب، گناہ، فسق و فجور، ہر طرح کے معاملات اس دن انجام دیے جاتے ہیں۔ ایک مومنانہ کردار یہ نہیں ہوتا۔ ایک مومن کا کردار کیا ہوتا ہے؟ مومن جب بھی سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، جب بھی شام کو ڈھلتے ہوئے دیکھتا ہے، جب بھی ہفتے کو ختم ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، جب بھی مہینے کو ختم ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، اور جب بھی سال کو ختم ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، مومن یہ بندہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی سے ایک سال رخصت ہو گیا۔ مومن یہ سمجھتا ہے یہ سالوں کا اختتام، یہ سال کا ختم ہونا، یہ مہینے کا ختم ہونا، حقیقت میں سال کا ختم ہونا نہیں، یہ میرے اختتام کی پیغام بر ہے، یہ مجھے اپنے اختتام کی یاد دہانی کراتا ہے۔ سال شاید 12 مہینے 11 مہینے بعد ختم ہوتا ہے، لیکن انسانی زندگی کا خاتمہ ایک جھٹکے میں ہو جاتا ہے۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہونا چاہیے، ہماری زندگی کی سانسوں کا سفر یہ ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے اور ہمیں آخرت کی منزل سے قریب کر رہا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنا ہے، مومنانہ نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ اچھا جینا یہ اہم نہیں ہوتا،
سال اچھا گزارنا یہ اہم نہیں ہوتا، سال کی ابتدا کرنا یہ اہم معاملہ نہیں ہوتا، اہم معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا خاتمہ اچھا ہو۔ کمال کی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کا خاتمہ اچھا ہو، ہمارے سال کا خاتمہ اچھا ہو، ہمارے مہینے کا خاتمہ اچھا ہو، ہمارے ہفتے کا خاتمہ اچھا ہو، ہمارے دن کا خاتمہ اچھا ہو، اور ان سب سے بڑھ کر ہماری زندگی کا خاتمہ اچھا ہو۔ یہ مومنانہ نقطہ نظر ہوتی ہے، اور دنیا کی جو بہکی ہوئی قومیں ہوتی ہیں اس کو ایک خوشی کی مناسبت دیتی ہیں، اس میں ہر عیاشیاں کر گزرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ یہ غیروں کا کلچر ہے، وہ پیدائش کے دن کی مناسبت کی خوشی مناتے ہیں، وہ شادی کے دن کی مناسبت کی خوشی مناتے ہیں، وہ سال کے اختتام کی خوشی مناتے ہیں۔ یہ غیروں کی تہذیب ہے، یہ اوروں کی تہذیب ہے، اس لیے کہ ان کا ایمان اس بات پر نہیں کہ ہمیں دوبارہ جی اٹھنا ہے۔ ہمارا ایمان جب اس بات پر ہے ہمیں دوبارہ جی اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جو زندگی گزاری ہے اس کا حساب و کتاب اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، تو مومن کبھی بھی آنے والے سالوں پر خوشی نہیں ہوتا بلکہ گزرے ہوئے ایام پر ماتم کرتا ہے، وہ آنسو بہاتا ہے۔ تمہاری تہذیب اپنے ہی خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ مغربی تہذیب پر تنقید کرتے ہوئے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، تمہاری تہذیب اپنے ہی خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے، بار الہ ہم سب کو دنیا میں جتنی بھی بہکی ہوئی قومیں پائی جاتی ہیں ساری قوموں کی تقلید سے ہم سب کی حفاظت فرما، اسلام کے زیر سایہ زندگی گزارنے کی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے، اور خصوصاً نوجوان طبقہ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پیار کرنے والا بنائے، اسلام سے سچا پیار کرنے والا بنائے، اللہ رب العالمین سے سچی محبت کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔